اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن ہے، کسی نے پوچھا کہ جو میچز وغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات کسی کھلاڑی کا نام محمد ہوتا ہے تو وہ کیمرے میں اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ بظاہر گراؤنڈ پر وہ نام لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور جو گراؤنڈ میں کھلاڑی ہوتے ہیں بعض اوقات اس نام کے اوپر کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں، ان کے قدموں میں نام ہوتا ہے، تو کیا اس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ عنصر وغیرہ ہے یا نہیں؟ تو جی بالکل ہے، اگرچہ جو کھلاڑی ہیں ان کا کوئی قصور نہیں، نہ وہ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وہ تو بظاہر گراؤنڈ پہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کیمرے میں ایسا نظر آتا ہے، تو یہ کیمرے والوں کو چاہیے کہ وہ اس میں احتیاط کریں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی تو اصل کوئی ہے، تو ویسی مطلب ایک نظر آ رہا ہے، وہ تو کیمرے کے اوپر دکھا رہے ہیں، تو پھر ہم آپ سے کویسچن کریں گے اگر آپ کے والد کی یا والدہ کی پکچر اس طرح کی جائے اور گراؤنڈ میں کوئی ان کے منہ پہ چڑھتا ہوا نظر آئے تو پھر کچھ آپ کو بیڈ فیل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بس اسی طریقے سے جو مقدس نام ہیں ان کے بارے میں ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس انداز سے اس کو کیمرے پہ نہ لگائیں کہ گراؤنڈ میں کسی کے قدموں کے نیچے وہ کچلتا ہوا یا اس پہ کوئی کھڑا ہوا محسوس ہو، یہ ذرا احتیاط کیجئے۔ یہ کہتی ہیں ایک بہن کے بچوں کو کبھی کبھی پیار سے بندر یا باولا کہہ دیتے ہیں، تو کیا وہ بندر یا باولے ہو جائیں گے؟ بڑا بھولا بھالا کویسچن ہے، تو بہن اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہماری شریعت میں اس امت کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اگر پچھلی امتوں میں جیسے عذابات نازل ہوئے تو ان کو بندروں اور سوروں کی شکل میں بھی بدلا گیا ہے، لیکن اس امت کو مسخ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سزا بھی جاری فرمائے ہمارے برے اعمال کی تو اب مسخ نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی ایک جاری عادت کو یہاں جاری نہیں فرمایا تو عام حالات میں ایک بچے کو بندر کہہ دیں تو بندر کیسے ہو جائے گا، اور باولا کہہ دیں تو باولا کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ کسی نے آپ کو غلط کہا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس طرح کے نام رکھنا بچوں کے کہ وہ پھر بعض اوقات گھر میں معروف ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح باہر معروف ہوتے ہیں اور دوسرے بچے مذاق اڑاتے ہیں اور گھر کا بچہ کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، مناسب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عالمہ سے شادی کی ہے اور وہ ان بھائی کو اس عالمہ نے بہت زیادہ تنگ کر رکھا ہے اور لوگوں پر اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بچیاں بھی جو ہیں وہ متنفر ہو رہی ہیں، اسلام سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس قسم کے مسائل میں جب تک فریق ثانی کی بھی نہ سن لی جائے کسی بھی قسم کی رائے کا اظہار مناسب نہیں ہے۔ کیوں وہ بچی اسلام سیکھنے کے باوجود، ایک عالمہ ہونے کے باوجود اس قسم کا رویہ اختیار کر رہی ہے جس سے گھر والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی شرعی وجہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے گھر کا مسئلہ ہے کہ نامحرم بھی آتے ہیں تو بہویں سامنے بیٹھتی ہیں بلا پردہ، تم بھی بیٹھو، اور وہ اس سے منع کر رہی ہو، تو یہ تو کوئی معقول وجہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھر والے اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ دیندار بچی گھر میں آئے، اور یہ بھی پھر ان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ ہمارے رنگ میں ڈھل جائے، ہم اسلام کے رنگ میں نہ آئیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تو فرمائے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، لیکن بعض اوقات سسرال والے چاہتے ہیں کہ بچی ہمارے رنگ میں آئے، ہم اسلام میں داخل نہ ہوں، اس میں کشمکش پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اس قسم کے معاملات۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر تو سالمہ بچی کا کوئی قصور نہیں۔ اب اگر کوئی اس سے متنفر ہو رہا ہے تو ان کا قصور ہے اور میدان محشر میں ان کے لیے گرفت کے امکانات بڑھیں گے۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ بچی اس نے اپنے علم کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کیا، بد اخلاق ہے، یا جہاں جہاں شرع رعایتیں ہیں ان کو اختیار کر کے گھر کے ماحول کو اچھا بنانا چاہیے تھا، لیکن اسے خود نہیں پتہ کہ کیا کیا شرع رعایتیں ہیں کہ ہر عالمہ ہر بات جانتی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ویسی بچیوں کا ایک لمیٹڈ کورس مقرر کیا ہوا ہے جس سے بسا اوقات میری دانست میں ان کی اپنی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ وہ کسی اور کی ضرورتیں پوری کریں، اور عالمہ کا لیبل لگ جاتا ہے اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیتے ہیں۔ اب نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ دوسرے گھروں میں جا کر عالمہ کی حیثیت سے اپنے حکم چلانے کی کوشش کرتی ہے، اپنی ہر چیز کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتی ہے، دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہتی ہے تو جاہل لوگ ہیں، میں ہوں عالمہ۔ اب اس طرح کہ اگر لڑکی کا قصور ہے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اس کو میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اسلام سے لوگوں کو متنفر کرے گی، اپنی ان بری عادات، برے اخلاق کی وجہ سے بہت سی بچیوں کو دین سیکھنے سے روکے گی، نادانستہ طور پہ، اگرچہ ارادہ نہیں ہے کہ رکیں،
لیکن آپ کی حرکات دیکھیں کس کا دل چاہے گا کہ پھر اپنی بچی کو وہ عالمہ بنائیں؟ وہ کہتے ہیں اگر عالمہ ایسی ہے تو بھائی ہماری بچیاں بغیر اس کے ٹھیک ہے مدب وغیرہ سکھا دیں گے، تو قصور تو اس کا ہوا، پھر ان کی گرفت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فی الحال کسی ایک کی بات سن کر کسی ایک کے اوپر حکم جاری کرنا اس صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو ہم فریقین کی بات سنیں گے۔ اگرچہ مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ون سائیڈڈ اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم جواب دے دیتے ہیں، ہمیں تحقیق حال کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن اس قسم کے سینسٹیو مسائل میں اکثر جانبین کے بارے میں کہتا ہوں، اگر بیوی کو ہمیں شکایت کرتی ہے شوہر کی تو ہم اس سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بھی کوئی نہ کوئی قصور ہوگا تبھی تو شوہر ایسا کر رہا ہے۔ اب شوہر سے ہم نے سنا نہیں، سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی بچیاں ہمیں سن رہی ہیں تو خدا را صحیح طرح علم سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اور یہ دیکھ لیں کہ جس بھی انسٹیٹیوٹ میں آپ پڑھ رہی ہیں کیا وہاں پر آپ کی ضرورت کے پورے مسائل آپ نے سیکھ لیے ہیں، کیا اس کے تقاضے کے مطابق آپ عمل کر رہی ہیں، یا ایک سرٹیفکیٹ کو کیش کر رہی ہیں کہ بس کہ میں عالمہ بن چکی ہوں اور میری تعظیم ہونی چاہیے، میں جو کہوں وہ غلط ہو صحیح ہو سامنے والوں کو اس کو قبول کرنا چاہیے، تو آپ میجر مسٹیک کر رہی ہیں، اپنے لیے بھی گناہ جاریہ اور اسلام کی بدنامی کا سبب، میدان معاشر میں گرفت کے امکانات۔ اور اگر دوسرے لوگ ہیں تو بچیوں کی ذرا آپ خود بھی دین سیکھیں، اور کوئی بچی اگر دین پہ چل رہی ہو تو خدا را اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ پردہ اتار دے، وہ مطلب نامحرموں کے سامنے آ کر بیٹھ جائے اور آپ کے ساتھ گناہوں کے اندر شریک ہو جائے، یہ آپ بھی غلطی کر رہے ہیں، جانبین سے احتیاط ہونی چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جان، بول لیجئے۔ جی میں نے یہ معلومات کرنی تھی، اگر ایک ہی بار میں شوہر 3 مرتبہ طلاق کہہ دے تو کیا یہ طلاق ہو جائے؟ الفاظ بتائیے، پورے الفاظ کیا تھے؟ طلاق ہو جائے گی؟ چلے میں بتاتا ہوں، آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ ایک نیل پالش والے ہیں، وہ ایک ایسا ان کا برانڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو اگر لگا لیں اس کے باوجود اس پر وضو ہو جائے گا، اتارنے کی حاجت نہیں ہے، تو کیا ان کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تہ لگ جائے اور پھر بھی پانی نیچے پہنچ جائے؟ اگر اس کی تہ بنی ہوئی ہے تو پانی نیچے کیسے پہنچے گا؟ تو لہذا اچھی طرح اطمینان کریں، کسی کے دعویٰ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نام ایسے رکھ لیں گے اسلامی نام پیسہ کمانے کے لیے، اور پھر اسلام کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مطلب خیال نہیں ہوتا کہ آپ یہ گناہ عظیم کر رہے ہیں۔ نیل پالش کے اوپر وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، تو ہزاروں لاکھوں نمازوں کی قضا کا وبال ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ نیل پالش کی تہ بھی ہو اور یہ دعویٰ کیا جائے کہ پانی اس کے نیچے پہنچ جائے گا۔ تو بہرحال یہ اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد ہی کریں، اور بہتر ہے کہ وہاں کے کوئی مفتی صاحب ان کو باقاعدہ لگا کر دکھایا جائے، مفتی صاحب چیک کریں گے اور پھر اس کو بتائیں گے، کیونکہ میرے سامنے وہ چیز ہے نہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بولیں۔ چلے پھر انشاءاللہ کوئی لائن میں ڈسٹربنس ہے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میرے 2 سوال تھے۔ میرا پہلا سوال تھا، یہ قرآنی آیت معروف قرآنی آیت ہے کہ شروع میں آتی ہے یا ایھا الناس، آیات میں اللہ کن لوگوں سے مخاطب، کن لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور بولیں، دوسرا کویشچن بولیں۔ میرا دوسرا سوال ہے قرآنی آیت یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ چلیں اور بولیں، بس ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک ہی کویشچن کیا تھا کہ یہ شارجہ میں ہوتے ہیں بھائی، انہوں نے کہا ہمارے یہاں جماعت میں کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ ایس او پیز کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوتا ہے، تو فاصلہ کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے جماعت میں، جیسے فاصلہ کر کے۔ اب انہوں نے ایک صاحب کا نام لکھا ہے، میں ان کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا خواہ مخواہ، نام بہت مطلب یہ کہ بھاری ہے، بھرکم سا نام ہے، اور کوئی پیر صاحب ہی بن کے بیٹھے ہوں گے وہ یقیناً۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب جماعت کے درمیان فاصلہ ہو جائے تو جماعت گئی، ساقط ہو گئی، جماعت نماز ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ جمعے میں ایسا کریں تو جمعے کی جگہ آپ لوگ ظہر پڑھیں، تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے جماعت بھی چھوڑ دی ہے، جمعہ چھوڑ دیا ہے، اور بہت عرصے سے میں ظہر کی نماز گھر پہ ادا کر رہا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں ہمیشہ فتویٰ جو ہے وہ اہل علم سے حاصل کریں. بعض اوقات یہ گدیوں پر بیٹھ جانے والے بہت سے حضرات جن کو علم کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں, کوئی پاؤں چوم رہا ہے, وہ الٹے سیدھے غلط قسم کے فتاویٰ جاری کرتے ہیں جیسے یہ کیا, اور اپنی آخرت کی بھی بربادی کا سامان, دوسرے کے لیے بھی آخرت کا وبال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیے اس نے کفر کیا, یعنی وہ کفر کے قریب ہو گیا. اگر فاصلہ جماعت میں ہو بھی جائے, یہ تو ایک عذر ہے, صحیح شرعی عذر ہے, گورنمنٹ کی طرف سے سختی ہے, اس میں بلا کراہت نماز ہو جائے گی. آپ کو SOPs کا لحاظ رکھ کے کریں, بلا کراہت ہو جائے گی. فرض کر لیں کرونا نہ ہوتا, لوگ فاصلہ کر کے کر رہے ہوتے, تب بھی جماعت ہو جاتی, جمعہ ہو جاتا. صرف اتنا ضرور تھا کہ قطع صف کا مطلب وبال ہوتا, لیکن جمعہ تو ہو جاتا. اس میں مزید کلام کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو یہ جو جن صاحب نے یہ کہا بالکل غلط کہا. جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر صفوں میں جگہ خالی رہے تو صف والے گناہگار ضرور ہوں گے, لیکن وہ جماعت بھی ٹھیک ہے, وہ نماز بھی ہو جائے گی. اب یہ کہنا کہ تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوگا, تم اس کے جگہ ظہر پڑھو, یہ فرض قطعی کو چھوڑنے کا حکم دینا ہے, سخت گناہ کبیرہ. اور اس طرح چھوڑنا حلال سمجھیں تو کفر تک بھی بات پہنچ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے کہ جو کوئی منصب حاصل کرنے کے بعد اور علم نہ رکھتے ہوئے فتاویٰ جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے متبعین کو تباہ کرتے ہیں جیسے آپ کو کیا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ایسے اشخاص سے بالکل آپ دور رہیں. ابھی میری کتاب انشاءاللہ قرب الہی آنے والی ہے, اس میں نے بہت اس میں نشاندہی کی ہے کہ کس قسم کے حضرات سے آپ شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں اور روحانی تربیت لے سکتے ہیں. آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی جان جلدی سے بولیے گا. جی بھائی جان, میں نے بینک سے 2 لاکھ روپیہ لون لیا ہے اور بینک کو ٹائم پہ دے رہا ہم نے, تو انہوں میری چھٹی یہ کر دی ہے, پاسپورٹ لاسٹ ٹائم مار دیے, تو پیسہ جب تک دیں گے نا آپ جائیں گے نہیں باہر سعودی عرب سے, تو 3 سال ہو گئے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال تھا وراثتی انتقال کا. جی بولیں, جلدی بولیں. سر میرے نانا ابو کی جائیداد تھی, میری سبھی خالہ اور ماموں کو جائیداد تقسیم ہوئی ہے, میری والدہ فوت ہو گئے ہیں, تو کیا میرا حق بنتا ہے اپنے نانا کی جائیداد میں؟ تو آپ کی والدہ نانا کے بعد فوت ہوئی تھی, ان کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی؟ ان کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی. بس ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کیا جمعے کی مبارکباد دینا بدعت ہوتا ہے؟ دیکھیں بدعت پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا جواب دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد دین اور دنیا میں جو بھی نیا کام ایجاد ہوا اس کو بدعت کہتے ہیں. اب اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں, یعنی بری بدعت. اور اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک روایت کے مطابق کل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی جہنم میں ہے, یعنی جہنم میں لے جانے والی ہے. دوسری ایسی نئے کام ہوتے ہیں کہ جو دین کو تقویت دینے والے ہیں, اچھے کام ہوتے ہیں. اس کے بارے میں یہ جو ہے جیسے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ, تراویح کی جماعت قائم کر کے فرمایا یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں, اچھی بدعت. جیسے ہمارے ہاں مسجدیں اب پکی بن رہی ہیں, ان میں قالین, پھر قرآن پاک پر اعراب, 6 کلمے, ایمان مفصل, ایمان مجمل, ہمارے دارالعلوم ان کے اندر سلیبس, پھر سند کا اجرا, سرٹیفکیٹس وغیرہ, جماعت کے اوقات مقرر کرنا, فجر اتنے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, جمعہ, عیدین, یہ تمام کے تمام بدعات ہیں, لیکن بدعات حسنہ ہیں. اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو نہ گناہ نہ ثواب, نہ اسلام کے خلاف نہ اسلام کے موافق, اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں. جیسے شیشے کے گلاس میں پانی پینا, بال پوائنٹ سے لکھنا, میرا یہ لباس پہننا, اس ڈیزائن کی ویسٹ کوٹ وغیرہ پہننا, یہ بدعت مباحہ کہلاتی ہیں. اب یہ جو جمعہ مبارک کہنا ہے یہ بدعت مباحہ ہے, یعنی اس کو حسنہ بھی نہیں کہیں گے. نبی کریم نے ایک دوسرے کو اس طرح مبارکباد نہیں دیتے تھے, لیکن یہ حدیث میں ضرور ہے کہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو مومنین کے لیے عید بنایا ہے, تو یہ عید کا دن ہے, اس میں مبارکباد دے دی جائے تو منع بھی نہیں ہے. اس کو اس انداز سے بدعت کہنا کہ تصور بدعت سیاح کی طرف جائے, جو اس طرح کہے گا وہ شریعت پر افترا کرے گا, کیونکہ شریعت نے اس کو منع بھی نہیں کیا, اگرچہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے, سرکار کے زمانے میں رائج بھی نہیں تھا. تو ایسا کام جو نیا ہوتا ہے اس کو بدعت مباحہ کہتے ہیں.
ہم ایسے فوری طور پہ فتویٰ جاری کرنے والوں سے گزارش کریں گے خدارا کچھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک مباح کام کر رہا ہو، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، اور آپ اسے حرام اور گناہ قرار دے دیں اور یہ کہیں کہ جی میں تقوی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میں تو اس کو اصل بدعت سیئہ سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اجازت دیتے جاؤں گا تو اس میں جا کے پڑ جائے گا. یہ پھر آپ کو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. اگر میں دیندار ہوں تو میں اپنے پاس سے ایسا نہیں ہے کہ غیر گناہ کو گناہ بنا دوں اور گناہ کو غیر گناہ قرار دوں. ہمیں دیکھنا ہوگا شریعت کیا کہتی ہے. تو جمعہ مبارک اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں بالکل، اگرچہ سنت نہیں لیکن یہ وہ بدعت گمراہی والی بھی نہیں ہے، بدعت مباحہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جو اس کو بدعت سیئہ کہے گا اس کو ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتائے. انشاءاللہ نہیں کر سکتا اور ہمیں پھر اس پہ خیال کرنا چاہیے. یہ بہن کہتی ہیں کہ میری ایک چادر ہے، میں نماز میں اس کو پہن کے نماز پڑھتی رہی، اس سے میرے گلے کا 4 انگل کا حصہ کھلا رہا. ایسی وہ چادر تھی اور کافی عرصہ ہو گیا، تو کیا اب مجھے وہ نمازیں دہرانی ہوں گی؟ دیکھیں اگر ستر کا 1/4 حصہ کھلا رہے، بعض نے 1/3 بھی کہا، تو پھر اس سے نماز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر گردن کے 4 حصے کر لیں، چوتھا حصہ کھلا رہے، یا 3 حصے کر لیں، تیسرا حصہ کھلا رہے، تو پھر نماز نہیں ہوگی. اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ان نمازوں کو دہرا لیجئے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہن قرآن پڑھ رہی تھی اور پڑھتے پڑھتے ان کے ایام مخصوصہ کا آغاز ہو گیا لیکن ان کو پتہ نہ چلا، بعد میں انہوں نے دیکھا تو ایسا ہوا، تو کیا وہ جب تک قرآن پڑھتی رہی اور چھوتی رہی گناہگار ہوں گی؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں. اب ایک شخص کو اگر کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے اور وہ خطا کر رہا ہے تو پھر اس کی گرفت نہیں ہے. اگر وہ بچے کو چونکہ پتہ ہی نہیں تھا اور اس وجہ سے وہ قرآن پڑھتی رہیں، چھوتی رہیں، تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گی. پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کر لیں لیکن گناہ کا حکم نہیں ہوگا. ایک نے کسی نے پوچھا کہ یہ ہم نے ایک روایت سنی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت شدید کوئی بیماری ہوئی، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، پھر ایک کیڑا نیچے گرا تو وہ چونکہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، آپ نے وہ کیڑا اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھا. کیا یہ روایت ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے انبیاء علیہ السلام یہ پچھلی قوموں کے واقعات پر مشتمل روایات ہیں، انہیں اسرائیلی روایات کہتے ہیں. یہ اصل میں یہود میں سینہ بسینہ چلتی آئی تھیں اور یہود چونکہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے اس لیے اسرائیلی روایات انہیں کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کی اجازت ضرور دی ہے لیکن علماء نے ارشاد فرمایا کہ وہی بیان کر سکتے ہیں جو ہماری شریعت اور قرآن و حدیث کے حکم کے موافق ہوں، یا کم از کم نہ مخالف نہ موافق وہ، اور جو سری مخالف ہیں ان کو بیان نہیں کر سکتے. جب یہ اصول آپ نے سمجھ لیا تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ ہمارا مسلمہ اصول ہے، ہمارا یہ علماء کرام کا مسلمہ متفقہ نظریہ ہے کہ کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نہیں دے گا جو باعث کراہت ہو، کہ لوگ اس سے کراہت کھا کے چلے جائیں. کیونکہ اس وقت اگر کوئی کافر مسلمان ہونے آیا اور نبی کے اندر کوئی ایسی کراہت والی چیز دیکھ کر وہ اسلام سے پلٹ گیا کہ میں نہیں اسلام لاتا، کراہت سے نکل گیا، تو یہ غلط چیز ہو جائے گی، اس کا وہ اسلام سے دور ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو کسی نچلے خاندان میں پیدا نہیں کرتا. نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے ہوگا، اخلاقیات میں کامل ہوگا، عبادات میں کامل ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا، مردانہ وجاہت اس کو حاصل ہوگی، معجزات دکھائے گا تاکہ کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی میدان معاشر میں یہ بہانہ نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے متنفر ہو کے میں اسلام سے دور ہوا یا میں تجھ پر ایمان نہیں لایا. تو اس لیے اس قسم کی روایات کو بیان کرنا گناہ ہے اور اس قسم کی روایات کا رد کرنا واجب ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی تھی، ہاں بیماری آپ کو ضرور ہوئی تھی بطور آزمائش، لیکن معاذ اللہ کیڑے ویڑے کی روایت جو ہے بالکل غلط ہے. ان روایات کو نہ بیان کریں نہ سنیں. ایک بھائی کہتے ہیں کہ مجھے احتلام ہوا اور اس سے میرے کپڑوں پہ نشان بنے، میں نے اچھی طرح ان کو دھو لیا لیکن دھبے نہیں جا رہے، تو کیا نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جب بھی کوئی ایسی گندگی لگ جائے، جیسے قربانی کے دنوں میں بلڈ وغیرہ لگ جاتا ہے، آپ نے اچھی طرح اس کو دھو لیا اور آپ کو یقین ہے کہ گندگی کے اجزاء اس سے بالکل نکل گئے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اگر وہ دھبے وغیرہ نشان نہیں جا رہا ہے تو وہ معاف ہے. آپ کا اتنا ہی کام تھا کہ آپ نجاست کو دور کر دیں. زیادہ یہ کر لیا کریں کہ جیسے اتنے حصے کو آپ نے پاک کیا پھر اس پر اچھی طرح صابن مل کے اس کو دھو لیں. اس کے باوجود اگر وہ دھبا باقی رہتا ہے تو وہ بالکل معاف ہے اور اس کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا. ابھی کے کچھ کویسچن لے لیتے ہیں. بھائی نے پوچھا کہ جو آیات میں یا ایھا الناس کہا جاتا ہے کون لوگ مخاطب ہوتے ہیں؟
اس سے سب مخاطب ہوتے ہیں۔ الناس، ناس جو ہے وہ انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، جمع ہے، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب یہاں مخاطب ہوں گے۔ اس میں کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی، مرتد بھی اور مومن بھی، سب کے سب۔ اور انہوں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو جب کہتے ہیں تو کون مخاطب ہوتے ہیں؟ دو گروہ ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو یہاں اگر مسلمانوں کو مخاطب مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو جو پہلے ایمان حاصل کر چکے، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اگر اہل کتاب مراد لے، مفسرین نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے وہ لوگ جو پہلے نبی پر ایمان لا چکے ہو، اب ہمارے آخری نبی پر ایمان لاؤ۔ اور اگر کافر مخاطب کر لیا جائے، ان کا مخاطب کافر کو مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے بتوں پر ایمان لانے والو، اب اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اس میں بہت سے احتمالات ہو سکتے ہیں اور ناس سب کے لیے عام ہوتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے پوچھا کہ میں نے 2 لاکھ بینک سے قرض لیا اور اب میرا پاسپورٹ روک لیا گیا ہے، میں سعودیہ میں ہوتا ہوں کہ جب تک پیسہ واپس نہیں کرو گے تو میں واپس نہیں جانے دیا جائے گا، کیا حکم شرع ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ نے سودی لین دین بینک سے کیا، اس کی کیا ضرورت تھی وہ ہمیں ضرورت پتہ ہوتی تو پھر ہم آپ کو اس کے جائز اور ناجائز ہونے کا بھی بتا دیتے، لیکن اکثر ہماری ضرورتیں بڑی معمولی قسم کی ہوتی ہیں اور ہم بڑی جرأت مندی کے ساتھ بینکوں سے قرض لے کر اور سود دے رہے اور لے رہے ہوتے ہیں، اور سود حرام قطعی ہے۔ اگر حلال سمجھ کر لیں تو کافر و مرتد ہو جائیں گے، اور حرام سمجھ کر لیں تو بہت بڑا گناہ کبیرہ۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں واضح طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآنی آیات کا مضمون مفاہیم ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور تجارت وغیرہ کے جو نفع ان کو بڑھاتا ہے۔ سود مٹتا ہے ہمیشہ، جو سودی لین دین میں مبتلا ہوگا وہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی دیکھے گا اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ برا معاملات ہوں گے۔ تو لہٰذا ایک تو آپ نے غلط کام کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ شارجہ، دبئی وغیرہ مختلف بینکوں سے قرضے لے کر اور پاکستان ہندوستان آ کر پھر واپس ہی نہیں جاتے ہیں، خوب اچھی طریقے سے پیسہ وہاں سے اٹھا لیا، بھاگ گئے۔ تو اب یہ یقینی سی بات ہے جب اس طرح کے بار بار کیسز سامنے آتے ہیں تو بینک والے بھی کچھ نہ کچھ کریں گے نا، اسی لیے آپ کا پاسپورٹ روک لیا کہ آپ اگر پیسہ دیے بغیر بھاگ گئے تو آپ اگر واپس سعودیہ نہیں گئے تو آپ نے تو بینک کا پیسہ کھا لیا۔ تو لہٰذا آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے ہی عمل کی آپ ایک طرح سے دنیا میں سزا آپ کاٹ رہے ہیں، وہ بھی اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پھر فوراً سے پیشتر اس کو واپس کریں اور آئندہ اس سے اجتناب کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی امید ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میں توبہ نہ کروں اور بھی آپ کے ارادے ہوں، وہاں سے بھی لے لوں وہاں سے بھی لے لوں اور آپ کو رعایتیں بھی ملتی جائیں، تو ایسا نہیں ہے، قصور آپ کا ہے، آپ کو اپنے قصور کو سمجھنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ چلیں پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام وقاص علی ہے، میں دبئی سے بول رہا ہوں۔ جی، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میں کسی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتا تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، بالخصوص جماعت کے ساتھ اگر پڑھنی ہے تو بیٹھے رہنا ہے یا کھڑے ہونا ہے، اور پھر وہ کس طرح ادا کی جائے گی کرسی پہ بیٹھ کے جماعت کے ساتھ بالخصوص جب پڑھ رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ پہلے آپ ہی، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں میری ماں یا والد صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، تو جنازہ دفن کرنے کے فوراً بعد قبر، ہمارے علاقے میں رواج ہے قبر کے اوپر سفید چادر یا یہ پھولوں والی چادر ہے، تلے والی یا پھولوں والی چادر ہے، وہ بچھائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کا شرعی احکام میں جاننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بالکل، ایک بچے نے کویسچن کیا کہ میری والدہ کا انتقال میرے نانا کی حیات میں ہو گیا تھا، اب نانا کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ایک میرے ماموں ہیں ایک میری خالہ ہیں، یعنی نانا کے بیٹا بیٹی، تو میرا اس میں حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ کا نہیں ہوگا کیونکہ آپ ہیں نواسے۔ جب بیٹا بیٹی موجود ہوتے ہیں تو نواسے کو بالکل بھی نہیں ملتا، آپ ذوی الارحام میں جائیں گے، تو لہٰذا آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ چونکہ آپ کی والدہ زندگی میں ہی ان کی فوت ہو گئی تھی تو وہ بھی وارثہ نہ بنی۔ اگر تو ایسا ہوتا نا کہ نانا فوت ہو جاتے، آپ کی والدہ زندہ ہوتی، تو پھر آپ کی والدہ کو، اور فرض کریں تقسیم نہیں ہوئی، پھر آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو پہلے آپ کی والدہ کو حصہ دیا جاتا، آپ کے ماموں خالہ بھی لیتے، پھر آپ کی والدہ کا حصہ آپ کی طرف آتا۔ لیکن چونکہ آپ کی والدہ نانا کی حیات میں فوت ہو گئیں لہٰذا وہ وارثہ نہ رہیں، اب وارث ہیں ماموں اور خالہ، اور آپ نانا کے نواسے ہیں، نواسہ محروم ہوتا ہے، ان کے سگے بیٹا بیٹی کو ملے گا۔ تو آپ صبر کریں، ہاں اگر آپ کے ماموں خالہ اپنے طور پہ کچھ دینا چاہیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ یہ بھائی نے پوچھا کہ یہ سجدہ نہیں کر سکتے اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو
تو جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو کیا یہ کھڑے ہو کر تکبیر لگائیں یا بیٹھ کے لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں اصول یہ ہوتا ہے کہ جو سجدے پر قدرت نہیں رکھتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، لہذا اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو کھڑے ہو کر تکبیر لگانے کی بھی حاجت نہیں، آپ کرسی پہ بیٹھ کے ہی بس اپنے تکبیر لگائیں کافی ہیں، اور اگر آپ بتکلف کھڑے ہو کر لگا بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگا لیں، لیکن آپ پر قیام فرض ہی نہیں تھا۔ ہاں جو سجدے پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مسلسل کھڑا نہیں رہ سکتا، سجدہ لیکن کر سکتا ہے، اس کے لیے فرض ہوگا کہ جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، جیسے تکبیر کھڑے ہو کے لگائے، کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اب تھک گیا کرسی پہ بیٹھ جائے، اب اس کے بعد جب رکوع کرنا ہو تو ہٹ کے رکوع کرے اور پھر نیچے سجدہ کرے، پھر وہ کھڑا ہو جائے اور جہاں تک کھڑا ہو سکتا ہے پھر کرسی پہ بیٹھے۔ تو جو سجدہ کر سکتا ہو اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا، اس سے جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہوگا، ہاں جو سجدہ نہیں کر سکتا اس سے قیام بھی ساقط ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے یہاں اگر کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے تو دفن کے بعد رواج یہ ہے کہ کبھی سفید چادر ڈال دیتے ہیں، کبھی پھولوں کی چادر ڈالتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات یہ کہ دونوں کوئی سنت نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں کو بطریق معجزہ ملاحظہ فرمایا، اللہ کی عطا سے آپ کو پتہ چلا کہ ان میں عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے ایک کھجور کی شاخ توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، انہیں قبر پہ لگا دیا اور فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اس کی تعویل یہ کی کہ جب تک وہ تر رہیں گی وہ تسبیحات کرتی رہیں گی، ان تسبیحات کی برکات مردے کو حاصل ہوگی اور انشاءاللہ اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اسی پر پھر یہ گمان کرتے ہوئے کہ تر چیز اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے، علماء کرام نے پھول کی پتیاں ڈالنے کی بھی اجازت دی کہ وہ پھول کی پتیاں جب تک تر رہیں گی تسبیحات کریں گی مردے کو فائدہ ہوگا، لیکن اصل میں پھول ڈالنا سنت نہیں تھا، اصل تو وہ شاخ سرکار نے لگائی تھی، نہ یہ کوئی رواج تھا اس زمانے میں کہ جو ہے وہ پھول ڈال رہے ہیں یا شاخیں گاڑ رہے ہیں، یہ تو نبی کریم کے عمل سے ثابت ہے۔ لیکن اگر ثابت ہے تو ہم اس کو بطور دلیل اپنا سکتے ہیں، چاہے کسی ایک حدیث میں کیوں نہ ہو، چاہے صحابہ کرام نے اس عمل کو اختیار نہ کیا ہو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے لگائی تھیں، صحابہ کرام نے پھول کی پتیاں ڈالی تھیں، بھئی نبی کریم نے تو لگائی تھی نا، اس سے حسن ظن قائم کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار میں اس کی باقاعدہ اجازت مرمت فرمائی، فقہاء کرام نے گویا کہ لکھا ہے۔ تو آپ کے ہاں جو پھول کی چادر ہے اس کی تو گنجائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن سفید چادر اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ بیکار ہے۔ کیوں ڈالیں گے سفید چادر؟ نہ اس میں کوئی تسبیحات پڑھنے کا معاملہ، نہ کوئی ایسے کوئی بزرگ ہوتے ہیں ہمارے فوت ہونے والے کہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے ولی ہیں کہ ان کی قبر پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ جو قبرستان میں آئیں وہ دیگر قبور کا اگر احترام نہیں کر رہے تو کم از کم اس قبر کا کر لیں، صاحب قبر بہت ہی نیک پرہیزگار متقی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، ہمارے عام طور پہ گناہگار ہی جا رہے ہوتے ہیں، ان کی قبر کو تعظیم بخشنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، لہذا سفید چادر تو بالکل بدعت ہوگی، اور اس کو میں بدعت سیئہ بھی کہوں کہ اگر ایسی ضائع ہو جاتی ہے چادر تو خواہ مخواہ ایک چیز کا اسراف ہے اور کوئی شرعی اس پہ فائدہ بھی نہیں، تو پھر اس کو نہ کریں۔ باقی یہ کہ پھولوں کی چادر وغیرہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ اور کویسچن مزید لے لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا عربی زبان قیامت تک جاری و ساری رہے گی؟ قیامت تک نہیں بھائی جان، یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گی، جیسے انسان مرتا ہے سب کو عربک آ جائے گی، یاد رکھیں۔ اسی لیے منکر نکیر عربک میں کویسچن کرتے ہیں، مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، مختلف الفاظ آئے ہیں حدیثوں کے اندر، لیکن عربک میں کویسچن ہوتے ہیں، عربک میں آپ جواب دیں گے۔ جنتیوں کی زبان عربک ہوگی تو جنت میں ہم دائمی طور پہ رہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ عربک زبان تو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ میرے کزن ہیں چھوٹے، پہلے وہ ہم لوگ گھروں میں جیسے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح تھے، وہ میرے بھائیوں کی طرح تھے، اب وہ بالغ ہو گئے ہیں، تو کیا مجھے ان سے پردہ کرنا ہوگا؟ تو جی بہن بالکل کرنا ہوگا، جن سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے یاد رکھیں ان سے آپ کو پردہ کرنا واجب ہے، چاہے ابھی نہ ہو سکتی ہو، بعد میں ہو سکتی ہو، وہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ جیسے بہنوئی کہ جب تک آپ کی بہن ان کے عقد میں ہے آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، وقتی طور پہ عارضی حرمت ضرور ہے، لیکن اگر آپ کی بہن خدا نخواستہ انتقال کر جاتی ہیں، اب خدا نخواستہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، میں عرف عام میں کہہ دیتا ہوں، آپ کی بہن انتقال کر جاتی ہیں یا ان کو طلاق ہو جاتی ہے تو بہرحال لڑکی بہنوئی سے نکاح کر سکتی ہے، تو بہنوئی نامحرم ہوا۔ تو اسی طریقے سے کزنز جو ہیں چاہے وہ عمر میں چھوٹے ہوں آپ سے نکاح تو ہو سکتا ہے، تو لہٰذا آپ کو ان سے پردہ واجب ہوگا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹرکٹلی بہت زیادہ پردہ کیا جائے تو ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں، کچھ اور جہت سے فتنے فساد نمودار ہو جاتے ہیں، جیسے بچی ادھر گھر میں گئی ہوئی آپ ساس ہیں، اب اگر آپ بہت زیادہ اسٹرکٹلی کرتی ہیں تو بعض اوقات بچی پہ ایفیکٹ پڑتا ہے کہ ہر ایک دینی پابندیوں کو اس لحاظ سے قبول نہیں کرتا،
اس میں کم از کم آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر اس قسم کا کوئی ماحول ہو کہ بگاڑ کا بہت زیادہ اندیشہ ہو کہ پھر آپ اسکارف وغیرہ پہنیں, صرف چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہو, پورا بدن آپ کو ڈھانپ کر ان کے سامنے آپ بیٹھ سکتی ہیں. اور اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو بہتر ہے کہ بالکل ہی پردہ کیجئے. یہ بچی نے کہا کہ میری غیر مسلم دوست ہے, سہیلی ہیں, یہ شاید باہر سے کویسچن تھا, تو ہمارے اسکول کی اس سہیلی نے فوٹو وغیرہ کھینچی تھی سہیلیوں کی, ایک البم بنائی ہوئی تھی, تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی تھی وہ البم مجھے بھی دے دیں. تو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ تصویریں وغیرہ منع ہوتی ہیں, تو کیا میں اس کو البم سے منع کر دوں؟ وہ ہمارے اسلام کی تعظیم بھی کرتی ہے, یعنی منع کروں گی تو برا نہیں مانے گی, تو یا پھر لے کے میں رکھ سکتی ہوں. دیکھیں ہمارے مذہب اسلام میں تصویر کھنچوانا اس طرح کہ اس کا عکس بنے جسے نیگیٹو بن جاتا تھا پہلے دور میں, اور یا اس کا پرنٹ نکالنا یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کہ اگر پرنٹ نکلا ہو اس کو تعظیماً لگانا, فریم وغیرہ کر کے یا ایسی جگہ جو مقام تعظیم کہلاتا ہے, تحقیر کا نہ ہو, جیسے زمین پہ پھینک دینا یہ تو مقام تحقیر ہے, توہین ہے. تعظیماً کہیں شوکیس پہ فریم کر کے لگا دی, دیوار پہ لگا دی, یہ منع ہے. اب آپ کے کیس میں یہ دیکھ لیں, نہ آپ نے تصویر اگر کھنچوائی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, اور نہ آپ نے اس کو البم بنائی, نہ آپ اس کو تعظیماً لگانے کا ارادہ رکھتی ہیں, تو ایسی تصویریں گھر میں رکھنے میں منع نہیں ہے. اسی لیے فقہاء نے فرمایا اگر کسی فریم پہ تصویریں آپ وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر مطلقاً گناہ ہوتا تو پھر نماز پڑھنا پھر بھی مکروہ تحریمی رہتا, تو اس میں گنجائش نکلتی ہے. تو آپ وہ البم لے سکتی ہیں, اور ہیں بھی سہیلیوں کی پکچر, کو نامحرم کی تو ہے نہیں, اس البم کو آپ الماری میں رکھ سکتی ہیں, دیکھ سکتی ہیں, لیکن اس کو کبھی بھی اس کی کوئی بھی تصویر تعظیماً فریم وغیرہ کر کے نہ لگوائیے گا. ایک بچے نے بڑا پیارا کویسچن کیا ہے, میں غور سے والدین سے کہتا ہوں ذرا ناراض مت ہوئیے گا, اس کو سنیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات بیٹھے بیٹھے ٹانگیں ہلا رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں بیٹا ایسا نہ کرو, یہ گناہ ہے. اور جب ہم ماں باپ سے اس کی دلیل مانگتے ہیں تو وہ دلیل نہیں دیتے بلکہ غصے میں آ جاتے ہیں. تو اب یہ اولاد اگر ماں باپ کے کسی عمل کو گناہ کہنے پر دلیل مانگے اور والدین غصے میں آئیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کو یہ کیونکہ لمبا کویسچن ہے, میں انشاءاللہ اس کو نیکسٹ پروگرام میں لیتا ہوں, ذرا تفصیل سے بتاؤں گا. 1 منٹ بس میرے پاس ہے. ایک اور کویسچن لے لیتا ہوں. ایک مسلمان معلم ہیں, وہ امام بھی ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں, لیکن جھوٹ بہت بولتے ہیں, جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. ان کے اور متواتر کہتے ہیں یہ روٹین ہے, تو ان سے بچوں کو پڑھوانا, ان کو امام بنانا کیسا ہے؟ دیکھیں جب کوئی اعلانیہ اس طرح کا گناہ کبیرہ کر رہا ہو تو اسے مقام تعظیم پہ رکھنا منع ہوتا ہے. بچوں کو پڑھوانا ان سے گناہ ہوگا, اور ان کو امام نہ بنائیں, وہ امام بننے کے قابل نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان کو, ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم شعور سے نوازے, اس کے عملی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کو تا حیات دین اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے استعمال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.